قریب آ جاؤ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، چند مختلف باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 27ویں شب ہے، اور مشہور قول یہ ہے کہ 27ویں شب یہ شب قدر ہے، اور ہم تہی دستوں کے لیے جو بھی تاخراتیں مل جائے، ہمیں تو اسی لیے عبادت کرنی چاہیے کہ ہمیں شب قدر مل جائے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممکن ہے انہوں نے کئی مرتبہ شب قدر 27ویں شب کو پائی ہو، اس لیے وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ شب قدر یہ 27ویں رمضان کی رات ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج 27ویں شب ہے. ممکن ہے یہ بھی شب قدر ہو، لہذا ہمیں اس کی وصولیابی کی خوب فکر کرنی چاہیے. حضرت امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی ایک نیکی دوسرے مہینوں کی 1000 نیکی سے بہتر ہے. کوئی بھی ایک نیکی کرے اس شب میں تو اس کی قیمت 1000 نیکیوں کے برابر ہے. لہذا یہ رات خوب عبادت میں گزارنی چاہیے. خاص کر کے ہماری نماز قضا ہوں، اس نمازوں کو ادا کریں. زیادہ حصہ رات کا اللہ کی عبادت میں اس طریقے سے کہ نوافل کے ساتھ، توبہ استغفار کے ساتھ، دعا کے ساتھ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس دعا کا خاص اہتمام رکھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بہت اچھی بات ہے. قبلے کی طرف دھیان سے بیٹھ کر اس دعا کو 100 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں. اگر یہ دعا کا ترجمہ نہیں تو آپ ترجمہ بھی جان لیں. اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دے. اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں اے اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے. اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری رات دعا میں گزارنی چاہیے، لیکن پوری رات دعا کرنا بھی مشکل ہے. لہذا مختلف عبادت کرے، لیکن زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں بھی گزرے، اور اس دعا کو بھی کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لے. باقی اور تمام دعائیں جو آدمی کر سکتا ہے کرے. ایسے عام طور پر 27ویں شب میں شب قدر سے متعلق بات کی جاتی تھی اور آپ سنتے رہتے تھے. اور ماشاءاللہ فضائل رمضان میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک فصل اس کے باب میں لکھی ہے، جنہوں نے آپ نے تعلیم میں سنی بھی ہے. مجھے اس وقت کچھ اور باتیں بھی عرض کرنی ہیں. دیکھو یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آخری راتیں ہیں. اس کے بعد عید آنے والی ہے. ایک مسلمان عید کو کس طرح گزارے؟ ہماری تیاری یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں عید کے لیے مختلف قسم کے کھانے پکانے میں مشغول ہے. میں بہت ادب کے ساتھ ان سے بھی عرض کروں گا کہ تاخراتے تو عبادت کے لیے خاص کر لیں. تاخراتے نہیں ہے ٹھیک میں اس میں کچھ وقت کھانے پکانے کے لیے آپ نے لگا لیا، لیکن تاخراتے ہیں اب 2 باقی ہے، 27ویں باقی ہے، 29ویں باقی ہے. ان 2 رات کو تو عبادت میں گزار لے. ان 2 راتوں میں زیادہ پکانے کا اہتمام نہ کریں. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے عید کے موقع کا. تو عید کے موقع بھی ایک تیاری تو کھانا پینا ہوتا ہے، دوسری تیاری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کپڑے تیار کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے کپڑے تیار کرتے ہیں.
دیکھو مسلمان ہے، ہمارے لباس آج کل دو قسم کے ہیں. ایک ہمارا عام لباس ہے جس کو ہم پہنتے ہیں، اور ایک ہمارا شرعی اور اسلامی لباس ہے. عید ہمارا اسلامی دن ہے، اسلامی خوشی کا دن ہے. عید اسلامی تہوار ہے. سمجھانے کے لیے عید ہے ہماری خوشی کا دن، لہذا اس میں ہمارا لباس بھی شرعی ہونا چاہیے. پورا سال ہم پہن لیں، بھائی شرٹ پینٹ پہنتے ہیں، اگر حدود میں رہتے ہوئے پہنے ٹھیک ہے، ڈھیلا ڈالا سر ہے، پیر ٹخنوں سے اوپر پینٹ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن میں تمام نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ عید کے لیے مستقل اپنا ایک جوڑا کپڑا اس طرح بنائے جو بالکل نیا ہو. دیکھو نیا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن عام طور پر ہم نیا کپڑا سلواتے ہیں. اصل میں تو اس کا حکم یہ ہے کہ جتنے کپڑے ہمارے پاس ہے ان میں جو سب سے اچھا کپڑا ہے وہ عید کے دن پہنے. لیکن عام طور پر ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ عید کے موقع پر ہم نئے کپڑے بنواتے ہیں. تو میں اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ عید کے لیے ہم کپڑا وہ بنائے جو شرعی لباس ہو، یعنی کرتا ہو اور پاجامہ ہو، اور ہمارا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہو، اور ہمارا کرتا بھی ماشاءاللہ گھٹنے تک ہو، تاکہ یہ ہمارا شرعی لباس، دینی لباس، عید کے دن کا لباس، خوشی کا لباس، اور اس کے ساتھ بہترین ٹوپی ہو. تو نیا ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن نیا ہم سلواتے ہیں تو ایک جوڑی ہمیں ضرور سلائیے. ہم شرٹ پینٹ سلواتے ہیں، کوئی حرج نہیں، حدود میں رہتے ہوئے سلوائے، لیکن عید کے موقع پر ہم نیا جو بنوائیں گے تو ہم ارادہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر نوجوان عاقل بالغ آدمی اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی ایسا لباس تیار کریں گے جو کرتا ہوگا اور پاجامہ ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. دوسرا لباس ہے ہمارے گھر کی مستورات کا، ماں بہنوں کا. ماں بہنوں کا لباس بھی شرعی ہونا چاہیے، اور شرعی لباس یہ ہے جو ان کے بدن کو ڈھانپنے والا ہو. عام طور پر مردوں کا لباس تو میں نے بیان کر دیا، ہمارے چھوٹوں بچوں کا لباس ہے. تو اچھا یہ ہے، عید کا موقع ہے، تہوار کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ان کو بھی بتایا کہ بھائی ایک ہمارا پورا سال پہننے کا جو لباس ہوتا ہے، شرٹ ہوتا ہے، ٹی شرٹ ہوتا ہے، لیکن عید کے موقع پر ہم ان کے لیے بھی کرتا پاجامہ تیار کریں اور بتلائے کہ ہمارا شرعی لباس ہے، یہ ہمارا دینی لباس ہے، یہ ہمارا اسلامی لباس ہے، یہ ہمارا خوشی کے دن کا لباس ہے. لہذا چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی جہاں تک ممکن ہے کرتے اور پاجامے تیار کریں، اور پاجامے میں اس کا خاص لحاظ رکھے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہو. مرد بھی اور چھوٹے بچے بھی اس طریقے سے لباس تیار کریں. دوسرا لباس ہے ہماری ماں بہنوں کا، بہو بیٹیوں کا، بچیوں کا. ہماری ماں بہنیں جو عاقل بالغ ہیں ان کا لباس تو وہی ہونا چاہیے جو پورے بدن کو چھپانے والا ہو، ڈھیلا ڈالا ہو. ہماری بچیاں ہیں، بچیاں ہماری دو قسم کی ہیں. ایک بچی تو بالکل چھوٹی ہے، 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی، اور ایک بچی ہے جو بالغ تو نہیں ہے لیکن بالغ ہونے کے قریب ہے، جیسے 9 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 11 سال کی ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے. تو ہماری وہ چھوٹی بچیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کا لباس تو کوئی بھی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ہماری وہ بچیاں جو قریب البلوغ ہیں، ہم ان بچیوں کا، اور میں تو کہوں گا کہ چھوٹی بچی کو عادت ڈالنے کے لیے اگر 3-4 سال کی ہو تو ان کے لیے بھی اس کا اہتمام کرے، اور خاص کر کے قریب البلوغ ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کا لباس بھی ایسا ہونا چاہیے کہ لباس موٹے کپڑے کا ہو، اور لباس ڈھیلا ڈالا ہو، اور لباس فیشنیبل نہ ہو، اور اس کے کرتے اور پاجامے کے ساتھ ہر بچی کے سر پر دوپٹہ ضروری ہو، چاہے وہ 5 سال کی ہو، چاہے 9 سال کی ہو، چاہے قریب البلوغ ہو. اس کا خاص اہتمام کریں. میرے بھائی، میری مائیں بہنیں، میں بہت درد دل سے کہوں گا، ہر مرتبہ میں اس بات کو دہراتا ہوں، لیکن عید کے موقع پر ہماری بیٹیوں کا لباس ہم دیکھتے ہیں تو مارے غیرت کے ہمارا سر جھک جاتا ہے. انتہائی فاحش لباس، انتہائی بے حیائی کا لباس، انتہائی ناقص لباس، انتہائی ادھورا لباس، انتہائی فیشنیبل لباس. اور ہماری وہ بیٹیاں جو 9-9 10-10 سال کی ہیں، عام طور پر عید کے موقع پر ان کے سر پر دوپٹہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور اگر لباس میں
کرتا اور پاجامہ ہے اور دوپٹہ کہیں پر ہے بھی تو فیشنیبل وہ دوپٹہ ہے جو گردن پر جو کندھے پر لٹکایا جاتا ہے، سر کھلا ہوتا ہے۔ دیکھو ہماری وہ بچیاں جو 3 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی ہے، ابھی تک تو ان کا سر ڈھانکنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ 4 سالہ بچی 9 سال کے بعد بھی سر ڈھانکے، 4 سالہ بچی 9 سال کی عمر میں بھی شرم و حیا والا لباس پہنے، 4 سالہ بچی فیشنیبل لباس سے اپنے آپ کو بچائے، تو میری مائیں بہنیں اور میرے بھائی بہت ضروری ہیں اس عمر میں ان کو ایسا لباس پہنائے جو لباس شرم و حیا والا ہو، جو لباس پاکیزگی والا ہو، جو لباس ان کے سر کو چھپانے والا ہو، جو لباس ان کے بدن کو چھپانے والا ہو۔ پہلے بھی میں نے بارہا کہا، حدیث میں ہے رب کاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں جو دنیا میں کپڑے پہننے والی ہوگی اور آخرت میں وہ ننگی ہوگی۔ رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی العاریہ، کپڑے پہننے والی دنیا میں اور آخرت میں ننگی ہوگی۔ بہت ساری اس کی تشریح ہے۔ ایک تشریح یہ بھی ہے کہ دنیا میں بہت ساری نیکیاں کیے ہوگی، لیکن غیبت کی ہوگی، چغلی کی ہوگی، لوگوں کے حقوق پائمال کیے ہوگی، آخرت میں ثواب کے اعتبار سے ننگی ہوگی۔ ایک تشریح یہ بھی ہے، لیکن ایک تشریح عام طور پر یہ بھی کی جاتی ہے اور بالکل ساری تشریح بالکل صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں لباس پہنے گی، وہ لباس یا تو اتنا ادھورا ہوگا کہ ان کے بدن کو چھپانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور دیکھو ہماری عاقل بالغ بیٹیاں ہیں، ان کے سر کے بال اسی طرح سطر ہے جس طرح ان کا سینہ، ان کا پیٹ، ان کی ران، ان کی سرین سطر ہے، سر کے بال بھی سطر ہے۔ عاقل بالغ عورت کے لیے جس طرح اس کو چھپانا ضروری ہے، اس طرح جو قریب البلوغ ہیں ان کے سر کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ لہذا جو ہماری عاقلہ بالغہ بیٹیوں کا اور ماں بہنوں کا لباس ہوگا وہی قریب البلوغ بیٹیوں کا لباس ہوگا، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے۔ اور میں پھر کہوں گا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے قریب یا بالغ ہونے کے بعد اسلامی لباس اختیار کرے، اگر وہ بالغ ہونے کے بعد شرعی لباس اختیار کرے تو 4 سالہ 5 سالہ عمر میں آپ ان کے لیے ایسا ہی لباس بنائیں، ان کے لیے پاجامہ ڈھیلا ڈالا ہو، ان کے لیے کرتا ڈھیلا ڈالا ہو، ان کا پاجامہ ٹکنوں سے نیچے ہو، ان کے کرتے کی آستین پوری ہو، ناقص نہ ہو۔ عام طور پر فیشنیبل لباس کیسا ہوتا ہے؟ فیشنیبل لباس عورتوں کا ایسا ہوتا ہے کہ اب تو عورتیں ٹی شرٹ اور پینٹ پہننے لگی ہے۔ بالکل حرام ہے یہ لباس، عورت اور ٹی شرٹ پہنے، عورت اور پینٹ پہنے، اور وہ بھی اتنی چست کہ بدن کا ایک ایک عضو اس کا نظر آئے، اور وہ بھی عید کے موقع پر۔ اللہ نے جو خوشی کا دن دکھلایا اس خوشی کے دن میں اللہ کو ناراض کرنے والا لباس، بہت سوچنے کی ضرورت ہے، بہت ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا میں کہوں گا پورا لباس ہو، جو لباس ان کے بدن کو پورا چھپانے والا ہو، ان کی آستین چھپی ہوئی ہو، ان کا ہاتھ چھپا ہوا ہو، ان کے بازو چھپے ہوئے ہو۔ ہماری بہت ساری ماں بہنوں کے لباس ایسے ہوتے ہیں یا تو ان کی آستین ہی نہیں ہوتی ہے، بس یہیں تک کا لباس ہوتا ہے، بعض تو اس طرح پہنتے ہیں، اور بعض پہنتے ہیں جس کی آستین ہوتی ہے لیکن آستین کپڑے کی نہیں ہوتی، نیٹ کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ اچھی طرح نظر آتا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز بھائیوں، میری ماں بہنوں، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ محبت کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی آستین کو، ہم اپنی بیٹی کے بازو کو، ہم اپنی بیٹی کے ہاتھ کو ڈھانک سکتے ہیں۔ اس موقع کو غنیمت جان لو، اس وقت آنے سے پہلے کہ ایسی بے حیائی آئے کہ ہم اس کو ڈھانکنا چاہے اور ڈھانک نہ سکے، وہ اپنے سر سے نکال دے، وہ اپنے بدن سے نکال دے کہ ہمیں اپنے ایسے کپڑے نہیں چاہیے۔ بچپن سے ہی ان کا لباس 4 سالہ 5 سالہ 6 سالہ بچیوں کا لباس ایسا ہو کہ اس کی آستین نیٹ کی نہیں ہونی چاہیے، اس کی آستین پوری ہونی چاہیے اور کپڑے سے ڈھکی ہونی چاہیے۔ تو
تو اس کا خاص، اور سر پر دوپٹہ ہو، چاہے وہ 5 سالہ ہے چاہے 6 سالہ ہے، وہ کچھ دیر پہنتی ہے کچھ دن نکال دیتی ہے، لیکن ہمارا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ان کے کرتے کے ساتھ، ان کے پاجامے کے ساتھ، ان کے سر پر دوپٹہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو پہلا لباس پورا لباس ہونا چاہیے جو سر کو بھی چھپانے والا ہو، ہاتھ کو بھی چھپانے والا ہو، پیر کو بھی چھپانے والا ہو، ناقص اور ادھورا نہ ہو۔ دوسرا لباس یہ ہے، وہ لباس بہت پورا ہو، یعنی سر کے اوپر بھی کپڑا ہے، آستین کے اوپر، ہاتھ پیر پر بھی کپڑا ہے، پیر پر بھی کپڑا ہے، لیکن وہ انتہائی باریک ہے۔ ایسا باریک ہے جیسے میں نے کہا کہ نیٹ کی آستین ہوتی ہے، اندر سے بدن جھلکتا ہے، ایسا کپڑا پہننا نہ پہننا سب برابر ہے۔ اگر اوڑھنی ایسی ہے کہ بال نظر آتے ہیں تو اس اوڑھنی کا پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہے۔ اگر پاجامہ اتنا باریک ہے کہ پیر نظر آتے ہیں تو پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہیں۔ وہ کپڑے پہنی ہوئی ہے، ننگی ہے، دونوں برابر ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھے کہ کپڑا پورا بدن کو چھپانے والا ہو، اور کپڑا تھوڑا موٹا ہو، جاڑا ہو، باریک نہ ہو، پتلا نہ ہو۔ تیسری چیز، کپڑا چست نہ ہو۔ آج کل بہت بڑی مصیبت ہے، ہماری ماں بہنوں میں چست کپڑا پہننے کا رواج ہے، اور یہ رواج ایسا ہو چکا ہے کہ کسی گھر کو اس نے چھوڑا نہیں ہے، نہ عوام کے گھر کو چھوڑا ہے، نہ خواص کے گھر کو چھوڑا ہے، نہ اہل علم کے گھر کو چھوڑا ہے، نہ بے علم کے گھر کو چھوڑا ہے، کسی کے گھر کو چھوڑا نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہمیشہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں کا لباس اس طرح ہونا چاہیے کہ ان کا جو پاجامہ ہے وہ پاجامہ اتنا چوڑا ہونا چاہیے کہ پتہ نہ چلے کہ ان کے پیر کا حصہ کون سا ہے، ان کا گھٹنا کون سا حصہ ہے، ان کے ران کا حصہ کون سا ہے، ان کا پیچھے سرین والا حصہ کون سا ہے، ان کا پیٹ والا حصہ کیسا ہے، چستی سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ان کا کپڑا ہے، اوپر کا ڈریس ہے، وہ ڈریس اتنا چست ہے کہ اس کے بازو اچھی طریقے سے معلوم ہوتے ہیں، اس کا سینہ اچھی طریقے سے معلوم ہوتا ہے، اس کا پیٹ اچھی طریقے سے معلوم ہوتا ہے، اس کی پیٹھ اچھی طریقے سے معلوم ہوتی ہے تو کپڑا پورا ہے، لیکن اتنا چست ہے کہ بدن کا ایک ایک عضو نظر آتا ہے۔ میرے بھائی، دیکھنے کے اعتبار سے ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں نے ہمارے سامنے کپڑے پہنے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے، یہ ننگا ہم کر رہے ہیں اور اپنے سامنے ننگا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ انتہائی بے حیائی کی بات ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بہت محبت سے کہوں گا، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے شرعی لباس میں، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے شرعی لباس میں، اللہ نے آپ کو جنت کا وارث بنایا ہے شرعی لباس میں، اللہ نے آپ کو جنت کی حوروں کا مخدوم بنایا ہے شرعی لباس میں۔ آپ ان فیشن کو چھوڑے، آپ ان چست کپڑوں کو چھوڑے، آپ ان ٹی شرٹ پہننے کو چھوڑے، آپ ان پینٹ پہننے کو چھوڑے، آپ ننگے سر گھومنے کو چھوڑے، پورا ماحول بنائے۔ اس عید کے موقع پر ہماری کوئی بھی بچی، چاہے وہ 5 سال کی ہو، چاہے 10 سال کی ہو، چاہے بالغ ہو، دوپٹے کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی۔ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں، آج موقع ہے، ہم ان کے سر کو چھپا سکتے ہیں، ان کے بدن کو چھپا سکتے ہیں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ یہ بے قابو ہو جائے، ہم ان کا سر چھپانا چاہے اور وہ سر کا دوپٹہ موڑ کر ہمارے سر پر مار دے، ہم ان کے بدن کو چھپانا چاہے اور وہ بدن کے ڈھیلے ڈھالے لباس کے پوٹلیوں کو ہمارے سر پر مار دے اور کہہ دے کہ ہمیں فیشنیبل لباس پسند ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا لباس ہمیں پسند نہیں ہے، شرعی لباس ہمیں پسند نہیں ہے، اس کے بولنے سے پہلے یا اس کے کرنے سے پہلے ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا میں بہت ادب کے ساتھ کہوں گا، ہماری بچیوں کے لباس ایسے بنائے، ہمارے بچوں کے لباس ایسے بنائے، ہماری ماں بہنوں کے لباس ایسے بنائے۔ اور دیکھو، پردہ ہر حال میں ضروری ہے، پردے کا اہتمام کرے۔ ہماری بڑی بڑی بچیاں ہیں، میں کہتا ہوں پھر 6 سال 7 سال سے بڑی ہے، لیکن دیکھنے میں وہ بالغ لگتی ہیں، گھر سے باہر اس کو نہ نکالیں۔ آج کل ہمارے یہاں پر عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، چک ڈول والے بھی آتے ہیں اور جمپنگ والے بھی آتے ہیں اور دوسرے بھی آتے ہیں، آئے، ٹھیک ہے، خوشی کا موقع ہے، کوئی بات نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچی اس میں اپنا کام کرے، کچھ کھیل تفریح کرے، ٹھیک ہے، ورنہ بڑی بچیاں
جو خاص کر کے 9 سال کی ہے، 9 سال سے بڑی ہے، قریب البلوغ ہے، ایسی بچیاں ہرگز جمپنگ میں ان کو کودوانا نہیں ہے، چک ڈولوں میں ان کو گھموانا نہیں ہے۔ ان کی شرم و حیا کی حفاظت ہمیں کرنا ہے، ان کو بے شرمی سے ہمیں بچانا ہے۔ اگر ان کو ہم نے بے شرم بنایا تو گویا کہ ہم نے اپنی غیرت ایمانی کو ذبح کر دیا، ہم نے اپنی غیرت ایمانی کو ختم کر دیا، ہم نے اپنی غیرت ایمانی کو پائمال کر دیا۔ لہذا میرے بھائی، میری مائیں بہنیں، میں بہت درد دل سے کہوں گا کہ اس سلسلے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بیٹیوں کے لباس کے بارے میں، بیٹیوں کے گھومنے پھرنے کے بارے میں ایک ماحول اور بن رہا ہے۔ ہماری نوجوان بیٹیاں یا ہماری قریب البلوغ بیٹیاں بے پردہ پورے گاؤں میں گھومتی ہے، یہ طریقہ بھی اچھا نہیں ہے۔ وہی 4-5 سالہ بیٹیاں ہیں، ذرا بازاروں میں آیا، ذرا آئس کریم کھا لی، ذرا چکڈول میں بیٹھ لیا، ذرا جمپنگ کر لی، ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد 9 سال کے قریب ہے یا بالغ ہو چکی ہے یا بالغ ہونے کے قریب ہے، ان بیٹیوں کو گھر سے باہر اس طرح نہ نکالیں۔ میں ماں باپ سے کہوں گا بہتر سے بہتر کھانا پکائیے، بہتر سے بہتر کھانا بنوائیے، بہتر سے بہتر کھانا خریدیے، بازاروں میں جتنی قسم کی نعمتیں کھانے کی ملتی ہیں آپ خریدیے، خریدنے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھ کر کھلائیے۔ ان کو اس طریقے سے بے تحاشا گھمانا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر یہ 9 سالہ بچی ہے، اگر یہ 10 سالہ بچی ہے، اگر آج ان کا مزاج گھومنے پھرنے کا بن رہا ہے، آج ان کا مزاج چکڈولوں میں بیٹھنے کا بنا ہے یا جمپنگ میں بیٹھنے کا بنا ہے اور کودنے کا بنا ہے، میرے بھائی، میری مائیں بہنیں، یاد رکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے، یہ عاقل ہو جائے گی، یہ بالغ ہو جائے گی، اس کے بعد ہمارے قابو سے باہر نکل جائے گی۔ ان کو گھروں میں روکنا مشکل ہو جائے گا، ان کو چکڈول کے چکڈولیوں سے بچانا مشکل ہو جائے گا، جمپنگ میں کودنے سے بچانے سے مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں، خوشی ضرور ہے، لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھو، مسلمان کی خوشی کیا ہے؟ مسلمان کی خوشی دیکھیے آپ کیا ہے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، خوب عبادت کا شوق بتلایا، عبادت کی قیمتیں بڑھا دی، عبادت کرے۔ عید کا موقع خوشی کا آیا تو رمضان میں کیا کیا؟ رمضان میں یہ کیا کہ 5 نماز فرض اور 1 نماز سنت اور کر دی کہ تراویح بھی زیادہ پڑھو۔ لیکن عید کا موقع خوشی کا آیا تو عید کے موقع پر عجیب نظام بنایا، کہا کہ 5 نمازیں فرض تھی رمضان میں، وہ 5 نمازیں بھی فرض، اور رمضان میں 1 نماز سنت کی تھی، عید کے دن 1 نماز واجب کر دی، بڑھا دیا۔ یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی عید کا موقع ہے تو عید کا موقع خوشی کا ہے، اور خوشی کا مطلب یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں خوشی دی ہے اس کی عبادت زیادہ کریں۔ تو عبادت زیادہ کرنے کے لیے رمضان میں تو عبادت کی قیمت کو بڑھا کر فرمایا کہ 5 فرض نماز کے بعد 1 نماز سنت طریقے پر 20 رکعت پڑھ لو، اور عید کے دن یہ نہیں کہا کہ سنت طریقے پر، عید کے دن یہ کہا کہ 5 فرض نماز پڑھو اور اپنی بستی سے باہر نکل کر عیدگاہ میں ایک واجب نماز پڑھو، یعنی اس نماز کا پڑھنا واجب ہے، اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور اس کا پڑھنا واجب ہے۔ معلوم ہوا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسلمان کے لیے جو خوشی کا موقع ہوتا ہے اس خوشی کے موقع میں عبادت بڑھائی جاتی ہے۔ لہذا اس خوشی کے موقع میں میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا، اپنے ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، عبادت کی مقدار کو اور بڑھاؤ۔ دیکھو اس بات کا خیال رکھو کہ عید کے دن ہم میں سے کسی بھی مرد کی، کسی بھی عورت کی کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، 5 نماز بھی پڑھے اور مرد عید کی نماز بھی پڑھے، اور اس کے ساتھ رمضان میں جو روزانہ تلاوت کا ماحول ہے وہ تلاوت بھی جاری رکھے، ذکر و اذکار کا ماحول ہے وہ بھی جاری رکھے، دعا کا ماحول ہے وہ بھی جاری رکھے۔ عبادت کو بڑھا کر خوشی کے دن کو ہمیں عطا فرمایا ہے تو عبادت کو اور بڑھانا ہے، عبادت کو گھٹانا نہیں ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے عید کا چاند ہوتا ہے اور صبح فجر ہوتی ہے، فجر کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ظہر کی نماز غائب۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید کی نماز کے لیے اٹھے ہیں، عید کی نماز پڑھی ہے اور رات بھر کی بیداری ہے، ظہر کی نماز ہماری بستر پر ہوتی ہے، اور عصر کی نماز میں وہی جو اصل پہلے سے مصلی ہے، چند دن تو کچھ مسجدیں آباد نظر آتی ہے، 3 دن عید کے پورے ہوئے سب ختم۔ میرے بھائی میں آپ سے بتلاؤں، ہمارا رمضان کا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں، اس کی نشانی اور اس کی علامت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے آدمی ایک نیک عمل کرتا ہے، دوسرے نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے، سمجھو کہ اس کا یہ نیک عمل قبول ہو گیا۔
اور اگر توفیق نہیں ہوئی تو سمجھو کہ نیک عمل قبول نہیں ہوا۔ ہم نے رمضان تک تو ماشاءاللہ فرض نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، عید کے دن فجر کی نماز بھی پڑھی اور عید کے دن عید کی نماز بھی پڑھی، ظہر کی نماز چھوڑ دی۔ اب آپ بتاؤ کہ ہماری رمضان کی عبادت قبول ہوئی یا قبول میں کمی آ گئی؟ یا ہم نے جو فجر کی نماز پڑھی اور عید کی نماز پڑھی یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا اس میں کمی آئی؟ یہ تو کمی آئی۔ لہذا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، رمضان کا مہینہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا ہے کہ رمضان جتنا رمضان پورتا، رمضان جتنا ہم نیک بن جائے، نہیں، رمضان کا مہینہ تو اس لیے دیا ہے کہ پورے 11 مہینے نیکی باقی رہے، پورے 11 مہینے نیک بن کر رہے، پورے 11 مہینے عبادت کرنے والے بن کر رہے۔ لہذا میرے بھائیوں یہ چند باتیں ہیں کہ اپنی عبادت کے ماحول کو خوب اچھی طرح جمائے رکھے، اپنی عبادت کے ماحول کو خوب اچھی طرح برقرار رکھے، اور جس طریقے سے 5 نماز کے پڑھنے کی عادت بنی ہے اس کو باقی رکھے۔ جس طرح ماشاءاللہ ابھی ہماری 2 صفیں اس جامع مسجد میں فجر کی نماز میں ہوتی ہیں عید کے دن، اور عید کے دن سے لے کر آئندہ رمضان تک یہ ماحول رہنا چاہیے۔ اگر یہ ماحول رہا ہے تو سمجھو کہ ہمارا یہ رمضان کا مہینہ کامیاب ہے، یہ رمضان کا مہینہ انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اگر ایسی بات نہیں تو پھر میرے بھائی ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان تو ہمیں ملا، اللہ کے یہاں ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہماری کمی کی وجہ سے وہ عند اللہ مقبول نہیں ہوئی، اس وجہ سے ہمیں توفیق نہیں ہوئی کہ ہم دوبارہ عید کو اور عید کے بعد کی زندگی کو اچھا بنا سکے۔ اسی لیے ہمارے بعض لوگ بھائی کہتے ہیں کہ بھئی کھوائے گیا سے، یعنی رمضان کے بعد کوئی آدمی گم ہو گئے ہیں۔ کیا گم ہو گیا؟ نمازی گم ہو گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہ چند باتیں ہیں، اپنے لباس کا اہتمام، اپنے بچوں کے لباس کا اہتمام، اپنے ماں بہن بہو بیٹیوں کے لباس کا اہتمام، ان کو زیادہ سے زیادہ دوپٹہ پہن کر گھر سے باہر نکالنا۔ بہت زیادہ بچے عمر کی ہے یا عمر زیادہ نہیں ہے لیکن قد و قامت کے اعتبار سے بڑی معلوم ہوتی ہے، تو ان بچیوں کی نگرانی کرنا، یہ جھمپنگوں میں نہ دوڑے، نہ اسی طریقے سے راستوں میں گھومے، نہ اسی طریقے سے چوراہوں پر جائے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ان کو تو عفت اور پاک دامن ہی سکھانا ہے۔ ان کو تو عید کے دن یہ بتانا ہے کہ دیکھو مردوں کے لیے عید کے دن واجب ہے کہ یہ پڑھے، آپ گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے۔ مرد جب عید کی نماز سے فارغ ہو جائے پھر گھر آ جائے، آپ گھر میں نوافل کا اہتمام کرے، آپ گھر میں صلاۃ التسبیح پڑھے، آپ گھر میں استغفار کرے، آپ گھر میں سورہ یاسین شریف پڑھے۔ آپ روزانہ چند پاروں کی تلاوت کرتی تھی، آج عید کا دن ہے، آپ کی تلاوت فوت نہیں ہونی چاہیے، اس طریقے سے ماحول بنائے۔ تو انشاءاللہ یہ چند باتیں ہیں، اللہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله، وأسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا
ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم فك رقابتنا من النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وامحو آثارهم واقطع دابرهم واجعل كيدهم في تضليل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاثنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهديين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم فك رقابتنا من النار. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم حافظنا حسابا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. الله أكبر كبيرا. الحمد لله حمدا كثيرا. سبحان اللہ بکرۃ وعصیلا. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، سیاکار ہیں، اعترافی مجرم ہیں. اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، علانیہ اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، اجتماعی اور انفرادی گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین، جن گناہ کو کر کے یاد رکھے ہیں اسے معاف فرما، جو کر کے بھول چکے ہیں اسے معاف فرما. اے اللہ پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ گناہ کر کر کے گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، جب تک گناہ نہیں ہوتے چین نہیں ہٹتا. اے اللہ گناہوں والی فطرت بن چکی ہیں، اے اللہ اس گناہوں والی فطرت کو فطرت سلیمہ سے بدل دیجئے. اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، آپ سے آپ کا تعلق مانگتے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. اے اللہ غیروں کے بنانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ امت مسلمہ پریشان حال ہیں. اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا چکی ہیں اور ذلتی کے بوجھ کو اٹھا چکی ہیں. اے اللہ عزت کے سامان عطا فرما دیجئے، عزت کا مقام نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جس مقام پر تیرے حبیب نے اس امت کو چھوڑا تھا، اے اللہ وہ مقام عطا فرما دیجئے. اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی آبیاری کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. اے اللہ دانتوں کو شہید کروایا ہے. اے اللہ پائے مبارک لہو لوہان ہوئے ہیں. اے اللہ بے شمار صحابہ اس راستے میں کام آئے ہیں. اے اللہ پیٹوں پر پتھر باندھنا تیرے حبیب نے گوارا کیا ہے. الہ العالمین تیرے حبیب کے نوجوان صحابہ شہید ہوئے ہیں، نوجوان عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں. اے اللہ دین کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. اے اللہ اس دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہیں، عافیت کے ساتھ چل سکتے ہیں، پھر بھی دین پر چلنا ہمارے لیے دشوار ہو چکا ہے. اے اللہ دنیا داری ہمارے دلوں میں گھسی ہوئی ہے. اے اللہ نافرمانی کی لذت ہم پا چکے ہیں. اے اللہ نافرمانی کی لذت دلوں سے نکال دیجئے. اے اللہ تیری طاعت کی لذت نصیب فرما. اے اللہ تیری یاد کی لذت نصیب فرما، تیرے ذکر کی حلاوت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمیں جام محبت نصیب فرما. اے اللہ شراب محبت نصیب فرما. الہ العالمین ہر خیر کو مقدر فرما. الہ العالمین ہر شر سے حفاظت فرما. الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیوں کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اے اللہ کون کس پریشانیوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانی سے آپ واقف ہیں. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم تنگ دست ہیں، اے اللہ ہمیں وسعت عطا فرما. کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں کسی کا دست نگر نہ بنا. ہمیں رزق حلال اور طیب عافیت کے ساتھ نصیب فرما. رزق مشتبہ اور حرام سے ہماری حفاظت فرما. رزق حرام عام ہو چکا ہے، رزق مشتبہ سے بچنا مشکل ہو چکا ہے. سود عام ہو چکا ہے، رشوت عام ہو چکی ہے، ظلم و زیادتی عام چکی ہے، دھوکہ اور فریب عام ہو چکا ہے، جھوٹ اور مکر و فریب عام ہو چکا ہے. اے
ایسے ماحول میں حلال اور پاکیزہ رزق مشکل ہو چکا ہے، لیکن اے اللہ آپ کا علیم بذات صدور ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ رزق حرام کے دروازے ہم پر بند کر دیجئے اور رزق حلال کے دروازے عافیت کے ساتھ کھول دیجئے، رزق حلال اور طیب نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ رزق حلال رزق حرام کے اثرات ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ چکے، اے اللہ نافرمانیوں میں ہم آگے بڑھ چکے، ہماری اولاد ہماری نافرمان بن چکی، ہماری عورتیں ہماری نافرمان بن چکی، اے اللہ ہمارے خادم اور غلام ہمارے نافرمان بن چکے، اے اللہ گھروں میں رہنے والے مویشی ہماری نافرمانی کرنے لگے۔ اے اللہ رزق حرام کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما، رزق حلال اور طیب نصیب فرما اور اس کے اثرات زندگی کے ایک ایک شعبے میں زندہ فرما۔ اے اللہ پاک دامنی عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں کا بازار گرم ہو چکا ہے، اے اللہ رشوت عام ہو چکی ہے، زناکاری عام ہو چکی ہے، شراب نوشی عام ہو چکی ہے، جوئے بازی عام ہو چکی ہے۔ اے اللہ کون سا گناہ ہے جو اس سرزمین پر نہیں کیا ہے؟ اے اللہ ہم اعترافی مجرم ہیں، اے اللہ پاپی ہیں، لیکن کیسی بھی ہے ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ ہم اس پر جرات کرنے والے نہیں ہیں، ہم اس پر ڈرنے والے ہیں، اے اللہ آپ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس بات کا خیال ہے کہ آپ کریموں کے قریب ہیں، آپ رحیموں کے رحیم ہیں، مانگنے والے سے آپ خوش ہوتے ہیں، بھیک مانگنے والے بھکاریوں سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ گناہوں سے توبہ کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ناگوار حالات کو خوشگوار حالات سے بدلنے کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سنبھالا دے دے، اے اللہ ہمیں سنبھالا دے دے، اے اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمیں نیک صالح بنا دے، اے اللہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ تقوی سے ہمیں آراستہ فرما۔ اے اللہ جو کچھ آپ نے کہلوایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لباس کے سلسلے میں امت میں بڑی کوتاہیاں ہیں، اے اللہ ان کوتاہیوں کو دور فرما، ہر مرد کو ہر عورت کو ٹھنڈے دل سے غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ وہ لباس جو بدن کو چھپانے والا ہوا کرتا تھا، وہ لباس جو عزت کی حفاظت کرنے والا ہوتا تھا، وہ لباس جو ناموس شریعت کی حفاظت کرنے والا ہوتا تھا، آج وہ لباس بے حیائی کا اڈا بن چکا ہے، وہ بے حیائی کی دعوت دینے والا بن چکا ہے، وہ زناہوں کی طرف آشکارا کرنے والا ہو چکا ہے، وہ زنا کی دعوت دینے والا بن چکا ہے۔ اے اللہ ایسے لباس سے مسلم معاشرے کو نفرت عطا فرما، مسلم معاشرے سے ایسے لباس کو ختم فرما۔ اے اللہ شرم و حیا والا لباس عطا فرما اور شرم والے حیا والے لباس کو پہن کر دلوں میں بھی شرم و حیا نصیب فرما۔ اے اللہ دلوں کی پاکیزگی نصیب فرما۔ اے اللہ اس فیشن نے ہماری نوجوان بیٹیوں کو ہمارے سامنے ننگا کر دیا ہے۔ اے اللہ اس بے حیائی کے دور نے ہمارے سامنے ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو نچوایا ہے۔ اے اللہ غیرت ایمانی کا خون ہو چکا ہے۔ اے اللہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی احساس نصیب فرما، ہماری بہن بہو بیٹیوں کو بھی احساس نصیب فرما۔ اے اللہ شرم و حیا اور پاکیزگی کے اے اللہ زیور سے انہیں آراستہ فرما۔ اے اللہ عفت عصمت اور پاک دامنی کے زیور سے انہیں آراستہ فرما۔ الہ العالمین ہمارے اندر کتنے تیرے بندے اور کتنی بندیاں بیمار ہیں، علاج کر کر کے لا علاج اہل بیماری میں گویا کہ مبتلا ہے اور علاج کر کے عاجز ہو چکے ہیں۔ کریم آقا الہ شفا آپ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اے اللہ ان بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اگر اے اللہ مقدر میں شفا نہیں ہے تو ان کو صبر عطا فرما، ہمت عطا فرما، اجر عطا فرما۔ اے اللہ آپ شافی حقیقی ہیں، تمام بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، صحت عافیت قوت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ کتنے بیٹے اور بیٹیاں بے شادی شدہ ہے، اے اللہ ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام فرما، بہتر سے بہتر جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ کتنے رشتے نکاح کی نسبت پر وجود میں آئے اور ان کے درمیان نا اتفاقی اور ناچاقی ہے اور معاملہ طلاق تک پہنچ چکا ہے۔ کریم آقا قلوب آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجئے، آپس میں محبت اور مودت پیدا فرما
دیجئے۔ اے اللہ کتنے رشتے نکاح کی نسبت پر وجود میں آئے اور ان کے درمیان اے اللہ عدم موافقت ہے، حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے۔ اے اللہ حقوق کی ادائیگی کے لیے قوت عطا فرما، ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، آپس کی حق تلفیوں سے پورے حفاظت فرما۔ اے اللہ کتنے رشتے نکاح کی نسبت پر وجود میں آئے ان کی گود اولاد سے محروم ہے، بیٹیاں تانا سن کر عاجز آ چکی ہیں۔ کریم آقا اولاد دینا آپ کا کام ہے۔ اے اللہ ان ساری خالی گودوں کو اولاد صالحہ سے مالا مال فرما، پاکیزہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے یہاں بیٹیاں ہیں ان کو بیٹے عطا فرما، جن کے یہاں بیٹے ہیں اور بیٹیوں کے خواہش مند ہیں اے اللہ انہیں بیٹیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائی ہے اور ان کی اولاد نافرمان ہے اے اللہ ان اولاد کو فرما بردار اور مطیع بنا دیجئے۔ اے اللہ نافرمانی سے ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ نیک اور صالح بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر ماں باپ کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجئے، ان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا دیجئے۔ اے اللہ ان اولاد کو اپنے بوڑھے والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، خدمت کا جذبہ نصیب فرما، قدردانی اور ہمدردی نصیب فرما، غمخواری اور محبت نصیب فرما۔ الہ العالمین آپ سے خیر کا سوال ہے، اے اللہ خیر مقدر فرما۔ الہ العالمین شر سے حفاظت کا سوال ہے، شر سے حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے دین اسلام پر ہمیں قائم رکھیے، جب وقت اجل آئے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ دنیا کر کے دنیا کی زندگی گزاری ہے، اے اللہ تیری عزت و جلال کا واسطہ وقت اجل دنیا کی بولی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ وقت اجل ایسی موت ہو آپ ہم سے راضی ہو، ہم آپ سے راضی ہو، کوئی حقوق واجبہ آپ کے بندے کے ہمارے اوپر نہ ہو، اور اے اللہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ حسن خاتمہ ہمیں نصیب فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ کتنا کٹھن وقت ہوگا، لوگ کلمے کی تلقین کریں گے، نہ معلوم کلمہ زبان سے جاری ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اے اللہ تیری عزت و جلال کا واسطہ ہر مومن کی زبان سے عافیت کے ساتھ کلمہ طیبہ جاری فرما، کلمہ شہادت جاری فرما، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، کفر اور شرک کی موت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ کتنا کٹھن وقت ہوگا، اے اللہ ناش پڑی ہوگی، روح نکل چکی ہوگی، اے اللہ کپڑے کاٹے جا رہے ہوں گے، اے اللہ غسل دیا جا رہا ہوگا، اے اللہ غسل بدن دینے سے پہلے غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لباس کفن پہننے سے پہلے لباس تقوی پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ کتنا کٹھن منظر ہوگا، لوگ تنے تنہا قبروں میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، وہاں اعمال صالحہ کے علاوہ کچھ نہیں کام آئے گا۔ اے اللہ نام اعمال صالحہ سے خالی ہے۔ اے اللہ آپ کی عزت و جلال کا واسطہ رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، موت کے وقت کی رسوائی سے بھی حفاظت فرما اور قبر کی رسوائی سے بھی حفاظت فرما۔ ہماری قبر کو کشادہ کر دیجئے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، جہنم کے گھڑے میں سے ایک گھڑا بننے سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ میزان عدل پر نیکیوں کے اعمال کو جھکا دیجئے، پلڑے کو جھکا دیجئے۔ اے اللہ دانے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما دیجئے، پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیجئے اور اپنے فضل سے کرم سے جنت الفردوس عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ کتنے تیرے بندے اور بندیاں کہیں ہمارے والدین ہیں، کہیں ہمارے اساتذہ ہیں، کہیں ہمارے بھائی بہن ہیں، کہیں ہمارے اعزاء اقربا ہے، کتنے مسلمان بندے اور بندیاں اے اللہ تیری آغوش رحمت میں پہنچ چکے ہیں۔ اے اللہ ان کی کروٹ کرمن مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ جن والدین نے ہماری تربیت میں بہت زیادہ محنتیں کی ہیں، جن اساتذہ نے بہت محنتی کی ہیں، جن مشائخ نے محنتی کی ہیں، اے اللہ ان سب کو بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اساتذہ اور مشائخ اور اکابر کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان کی ناقدری اور ان کی بے عزتی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے علماء کا ادب احترام نصیب فرما، ہمارے حفاظ کا ادب احترام نصیب فرما۔ اے اللہ جو قبروں میں جا چکے ہیں اے اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرما، اور جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے علوم سے مستفید فرما، ان کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان کی ناقدری سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین اپنا خصوصی فضل کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین حرمین شریفین کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ الہ العالمین بیت المقدس کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما۔ الہ العالمین مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد
آباد ہے، ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اور اس پرفتن دور میں ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً وہ بیٹیاں، وہ بیٹے جو کالج کے حوالے ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی عفت کی حفاظت فرما، ان کی عصمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیٹی بیٹیاں ارتداد کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک ایک فرد بشر کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فرق ضالہ میں جن کے لیے ہدایت مقدر ہے انہیں جلد از جلد ہدایت نصیب فرما، اور جن کے لیے ہدایت نہیں ہے اے اللہ ان کے فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اے اللہ دین اسلام پر ثابت قدم رکھیے، اور وقت اجل آئے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کی بقا کی حفاظت، بقا کی فیصلے فرما۔ الہ العالمین ہماری نسلوں کی اے اللہ ہمارے نسلوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ اور عادات فاضلہ سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی اے اللہ عقائد باطلہ، علوم فاسدہ، اعمال قبیحہ اور عادات رذیلہ سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جن اکابر کے واسطے سے، جن مشائخ کے واسطے سے، حضرات صحابہ کرام کے واسطے سے ہمیں دین پہنچا ہے، ان سب کو اپنی آشایا نشان بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت ہمارے جن حفاظ نے تراویح میں قرآن کریم سنایا ہے اے اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، ان کو علوم دین سے مالا مال فرما، ان کی اے اللہ اس صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے قبول فرما، ان کے والدین کو جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے اولادوں میں علماء ربانیین پیدا فرما۔ اے اللہ اس بستی کو دوبارہ اہل علم کا، اہل صلاح و تقوی کا مرکز بنا دیجئے، یہاں سے علماء ربانیین پیدا فرما دیجئے، صلحاء حقانین پیدا فرما دیجئے، داعین اسلام پیدا فرما دیجئے، دین کے عابد اور دین کے مجاہد پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس بستی کی حفاظت فرما، اس بستی والوں کی حفاظت فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پورے عالم کے انسانوں میں آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت پیدا فرما۔ اے اللہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مکاتب قرآنیہ، مدارس دینیہ، مراکز تبلیغ اور خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دین کی اشاعت اور حفاظت کے سلسلے میں کام ہو رہا ہے اور آپ کی بارگاہ میں مقبول ہے اے اللہ اس کی بے انتہا حفاظت فرما، کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرما، اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ بے ربطی سے حفاظت فرما، نا اتفاقی اور اختلاف سے حفاظت فرما۔ اے اللہ توڑ کو جوڑ سے بدل دیجئے، نا اتفاقی کو اتفاق سے بدل دیجئے، اے اللہ شر کو خیر سے بدل دیجئے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ امت کے ننگوں کو پہنا دیجئے، امت کے پیاسوں کو پلا دیجئے، امت کے بھوکوں کو کھلا دیجئے۔ اے اللہ امت کی قسم پرسی پر رحم فرما۔ اے اللہ امت کی قسم پرسی پر رحم فرما۔ اے اللہ آپ سے ہم کیا مانگیں؟ اے اللہ ہم کچھ نہیں مانگ سکتے۔ اے اللہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اے اللہ جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت تیرے بہت سارے صالحین بندے کہیں حرمین شریفین میں، کہیں بیت المقدس میں، کہیں خانقاہوں میں، کہیں اللہ کے راستے میں سفر تبلیغ میں، اے اللہ جہاں کہیں بھی وہ دنیا میں چل پھر رہے ہیں اور جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما۔ وہ جتنی خیر طلب کرے ہمیں وہ عطا فرما، وہ جتنے شرور و فتن سے پناہ مانگے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے مانگے نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل قبول فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔